السلام علیکم۔ آج ہم اپنے پیارے قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں کا مین موضوع یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے، طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ پر ایمان لانا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان کا مددگار اور سرپرست اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، یا احکام الہی سے جو لوگ بھی انکار کا راستہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنا سرپرست اور رہنما بنا لیتے ہیں، تو وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس کو مددگار بنانا چاہتے ہو۔ اگر اللہ کو مددگار بنانا چاہتے ہو تو اللہ کی مان کے چلو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عملی زندگی میں نظر آئے کہ یہ ایمان والا آدمی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ طاغوت کسے کہتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ ولی مددگار ہے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، جو ایمان لے آتے ہیں ان کا پھر مددگار سرپرست اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ فائدہ ان کو کیا ملتا ہے؟ یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی نور، روشنی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو راہ حق کی طرف رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ساتھی طاغوت ہیں۔ طاغوت کیا؟ ہر گمراہ کرنے والی قوت کا نام طاغوت ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہیں نور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ یعنی جو طاغوت اللہ تعالیٰ کے انکاری ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، وہ انہیں ہدایت کی روشنی سے ظلمات، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، ہم من، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے انہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے اسلام کی روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ نکالتے ہیں انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، ہم فیہا خالدون، وہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے کیا مراد ہے اور نور سے کیا مراد ہے؟ تاریکیوں سے مراد جہالت کی تاریکیاں ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان تاریکیوں میں بھٹک کر، اس جہالت میں جاہلانہ عمل کر کے انسان اپنی کامیابی کی راہ سے دور نکل جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ اس کا راستہ بدل جاتا ہے تو پھر اس کی تمام قوتیں جو کہ نیکی میں استعمال ہونی چاہیے تھی، ان کو غلط راستوں کی طرف وہ استعمال کرنے لگ پڑتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد علم حق ہے،
یہ ظلمات کے مقابلے میں آیا ہے، اور علم حق کی روشنی میں انسان اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر، سوچ سمجھ کر ایک صحیح راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ طاغوت کا لفظ جو ہے وہ طغیانی سے نکلتا ہے۔ طغیانی کیا ہے؟ حدود کو کراس کرنا۔ جیسے دریا جو ہے وہ اپنے کناروں کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح انسان جب اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر چلتا ہے تو نظام کو فالو کر رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن جب وہ حدود بندگی کراس کرتا ہے، اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی حدود کو پھلانگنے لگ پڑتا ہے، تو وہ دنیا میں اسی طرح فتنہ فساد اور تباہی مچاتا ہے جس طرح سیلاب دریا کے کناروں سے نکل کر طغیانی لاتا ہے اور پھر گھروں کو اور ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کے پیچھے لگتے ہیں، ان کا جتھا بن جاتے ہیں، وہ دنیا میں فتنہ اور فساد کا موجب ہوتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ایک ہی ہدایت ہے اور طاغوت کئی ہے۔ جو ایک خدا سے منہ موڑ کر انسان جب گمراہی کے راستے کی طرف چل جاتا ہے تو اس جنگل میں اسے طاغوت، کئی قسم کے طاغوت ملتے ہیں، اور اس ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ہزاروں طاغوتوں کے، ہزاروں آقاؤں کے چکر میں پھنس جاتا ہے، جو اس کے سامنے نئی نئی جھوٹی ترغیبات کا سبز باغ پیش کرتی ہیں، اور انسان اپنی ساری عمر انہی الٹے سیدھے راستوں پر گزار دیتا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ اس کے جذبات اور خواہشات، وہ چیزیں جو اپنے جذبات کی وجہ سے اپنے خواہشات کے پیچھے لگ کر انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، وہ بھی طاغوت ہے۔ انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے کہ جی میرا دل تو یہ کر رہا ہے، جب اپنے دل کی بات مانتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا نفس بھی اس کو طاغوت کے زمرے میں لے آتا ہے۔ اور پھر اگر بیوی بچوں کے مانتے ہوئے اللہ کی پیروی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیوی بچوں کی خوشنودی کے لیے اور ان کے دنیاوی فائدوں کے چکر میں سمجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ اس کے عزیز و اقربا جو اس کو رسم و رواج کے چکر میں، جو بندے کی ناک کے چکر میں، بندہ برادری خاندان کے چکر میں اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ اگر برے دوستوں کی سوسائٹی میں بیٹھ گیا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ قومیت کے چکر میں پھنس گیا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ جو قومیت کے چکر میں اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور اپنی قوم کی پیروی کرتا ہے، اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے، ظلم کے مقابلے میں ظالم کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ اس کے پیشوا اور رہنما غلط رہنماؤں کے پیچھے چلتا ہے، اگر وہ رہنما اللہ کی نافرمانی کی بات کر رہے ہو تو پھر بھی ان کے پیچھے چلتا ہے، اگر وہ اس کا لیڈر پیشوا اس کے اللہ کے نافرمانی کے کام پہ لگا رہا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ حکومت اور حکام، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی فرمانبرداری سے روکے وہ طاغوت ہے، وہ طغیانی ہے، اور یہ طاغوت ہی طاغوت اس کو گھیر لیتے ہیں، اور یہ اپنی خواہشات کا غلام، بے شمار آنکھوں کا غلام، یہ ہزار سجدے جن سے اس کو نجات صرف ایک اللہ کو سجدہ کر کے ملتی ہے، اس چکر میں پھنس جاتا ہے، اور اس کی عمر گزر جاتی ہے، کبھی ایک کو خوش کرتا ہے کبھی ایک کو، اور اس کوشش میں رہتا ہے کہ سب میرے سے خوش ہو جائے، کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضگی سے بچے۔ اس لیے سب سے بہتر ہے کہ ایک ہی آقا، ایک ہی اللہ کو خوش کرے اور اللہ ہی کی ناراضگی سے بچے، اور دنیا کے تمام آقاؤں سے جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور تابع دار مومن بن جائے اور نافرمان کافر نہ بنے۔ مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں کہ انسان کی عملی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تابع دار مومن ہے یا نافرمان کافر ہے۔ زبان کے کہنے سے کچھ نہیں بنتا، عملی زندگی اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
مومن وہ ہیں جو اللہ کی رہنمائی قبول کرتے ہیں، کافر وہ ہیں جو اللہ کے نافرمانوں کی پیروی کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی رہنمائی قبول کرنے والوں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے جہنم۔ لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کو اپنا ولی اور سرپرست بنانا ہے تو ایمان والے بنو، اگر اللہ کا انکار کرو گے تو اللہ کی سرپرستی ہٹ جائے گی، اور انسان طاغوتوں کے چکر میں، باطل قوتوں کے چکر میں اپنی زندگی گزار دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی خبردار کر رہا ہے کہ وہ تاریکیوں کا سفر ہوتا ہے جو جہنم کے گڑھوں میں لے کے جاتی ہے۔ لہذا ایک بڑی پیاری تمثیل کے ذریعے روشنی اور تاریکی کو جس طرح اس فرق ہے، اسی فرق کو ظاہر کرتے ہوئے اسی مثال کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی بالکل اسی طرح ہے، جیسے روشنی اور تاریکی ایک دوسرے سے جدا ہے، اسی طرح ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہ جدا سفر ہے، اور انجام مومن کا جنت اور کافر کا اپنے طاغوتی رہنماؤں سمیت جہنم۔ لہذا ہمیں یہ عملی سبق ملتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی رہنمائی کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، طاغوت کی ہر شکل سے دوری اختیار کرے، ہر وہ قوت جو اللہ کے راستے سے روکتی ہو۔ اپنے ایمان کی حفاظت اہم ہے، طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان، یہی ہدایت، یہی روشنی، اسی کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہے، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ میں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے فرمائے، اور قرآن کی ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔